آپ علیہ السلام کے زمانے میں نجران کے پادری ہے کہ یہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، اسلام قبول نہیں، مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرایا، بیچ میں مسجد کی پارٹیشن کی اور کہا بھائی اس طرف کوئی نہ جائے۔ پادریوں کو کہا اپنے طریقہ کار کے مطابق تم عبادت کرتے رہو۔ رسول رحمت کا اسوہ دیکھیں کہ پادریوں کو حق عبادت مسجد نبوی میں، اور کتنے کم نصیب ہیں ممبر و محراب کے وہ وارث جس نے امت کے اندر بد اخلاقی کی اتنی بڑی خلیج حائل کر دی کہ آج دوسرا آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس کے بعد مسجدوں کے دھونے کا حکم دیا جاتا ہے اور اس کو بھی دین سمجھا جاتا ہے۔ ہندہ کیسی خاتون تھی؟ آپ علیہ السلام کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ، رضائی بھائی بھی تھے، دونوں نے سویبہ کا دودھ پیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پہلا دودھ سیدہ آمنہ کے بعد سویبہ کا پیا، حضرت حمزہ نے پہلا دودھ اپنی ماں کے بعد سویبہ کا پیا، تو دونوں کے رضائی بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے۔ تو احد میں ہندہ نے بدر میں اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے وحشی کو ہائر کیا۔ وحشی ایک کرائے کا قاتل تھا اور اس کو کہا مجھے 3 آدمی میں سے ایک کا سر چاہیے تو میں آزاد۔ اس نے کہا کون سے؟ ایک؟ 2 بھتیجے ایک چچا، ان 3 میں سے ایک کا سر لا دو۔ محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ یہ بھتیجے، حمزہ یہ چچا، ان تینوں میں سے ایک کا سر مجھے لا دو تم آزاد۔ وحشی کہتا ہے میں نکلا اپنی آزادی کی خواہش کے لیے، تو میں گیا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے دور ایک پہاڑ کے اوپر ایک چھت بنائی تھی، وہاں بیٹھے تھے اور گرد و پیش مجھے پر نظر آ رہے تھے۔ میرے اندر ایسا روب طاری ہوا، میں نے کہا یہاں میں نہیں پہنچ سکتا۔ پھر میں گیا حضرت علی کے پاس، تو حضرت علی کی لڑائی کا طریقہ کار چومکھی لڑائی تھا، تلوار ادھر ہوتی، سینہ ادھر ہوتا، آنکھیں ادھر ہوتی، گویا ہر طرف دشمن کو مصروف رکھتے تھے، کسی کو تلوار کی نوک پر، کسی کو سینے کے رخ سے اور کسی کو آنکھوں کی توجہ سے۔ کھیلنے کے میں کہوں میں کدھر جاؤں؟ از چہار جانب بزی کیا ہوا تھا، میں ادھر آتا تو تلوار، ادھر آتا تو سینہ، ادھر آتا تو آنکھوں کی نوک پر، میں کیا کروں؟ میں پریشان تھا۔ تو میں نے بڑی کوشش کی، کبھی تلوار ادھر آ جاتی، کبھی سینہ ادھر آ جاتا، کبھی آنکھیں ادھر آ جاتی۔ انہوں نے از چہار جانب سے لوگوں کو مصروف رکھا ہوا تھا، میں چھوڑ گیا۔ پھر میری نظر پڑی حمزہ پر، تو حمزہ رضی اللہ عنہ وہ آدمی تھے زمانہ جہلیت میں سوئے ہوئے بھی ان کے اوپر حملہ کرتے ہوئے قاتل کو خوف آتا تھا۔ یہ واحد صحابی تھے جو الحرب و خدا کے قائل نہیں تھے۔ جنگ ایک دھوکے کا نام ہے، یہ ایک عربوں کا محاورہ ہے، حدیث بھی ہے۔ حضرت حمزہ اس کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے یہ بہادری کے خلاف ہے، یعنی دھوکہ دے کے کسی کے ساتھ نہ لڑو، صاف بتاؤ میں یہ ہوں، وہ صاف بتائے میں یہ ہوں۔ الحرب و خدا کے قائل نہیں تھے۔ میدان جنگ میں اپنے سر کے اوپر سرخاب کا پر لگا کے کہتے تھے لوگوں اگر لڑنا ہے تو سرخاب کا پر کا حامل حمزہ ہے اور کوئی نہیں۔ تو وحشی کہتا ہے کہ مجھے پھر حضرت حمزہ کی طرف پھر گیا، لیکن دل میں دماغ میں خوف اتنا تھا کہ میں سوچ نہ سکا۔ میں نے ایک بات دیکھی کہ حضرت حمزہ کا چہرہ، آنکھیں، سینہ یک رخا تھا، ایک ہی طرف تینوں چیزیں تھیں۔ دائیں مڑتے تو تینوں چیزیں دائیں مڑ جاتی، بائیں مڑتے تو تینوں چیزیں بائیں مڑ جاتی، سامنے تو باقی 3 طرف سے غافل تھے۔ ایک کالے پتھر کی میں نے اوٹ لی، ایک خنجر میں نے تیار کیا ہوا تھا، اس کو بارہا میں نے گرم کر کے زہر کے اندر ڈبویا تھا۔ حضرت حمزہ قریب سے گزرے تو ان کا رخ دوسری طرف تھا۔ تو نجاشی نیزہ مارنے میں، خنجر مارنے میں بڑا ماہر تھا۔ اس نے وہاں کالی، یہ خود کالے رنگ کا تھا، کالے رنگ کی چٹان کیموفلیج کر کے بیٹھا تھا، نہ خود نظر آ رہا تھا کالی چٹان کی اوٹ میں۔ اس نے وہاں سے نیزہ مارا، سیدنا حمزہ کی ناف کے نیچے سے گزرا، وہ جلن والا تھا، اندر اس کے زہر تھی، وہ جو اندر آگ لگی، بلیڈنگ نکلی۔ حضرت حمزہ نے تو ادھر دیکھا، پھر کہنے لگے کالی ماں کے بیٹے جب میں جنگ میں دھوکے کا قائل نہیں ہوں، تو نے دھوکے سے کیوں مارا؟ میں جب اوٹ میں آ کے نہیں لڑتا، تو نے اوٹ میں آ کے حملہ کیوں کیا؟ یہ کہہ کر میری طرف مڑے اور گرے اور شہید ہو گئے۔ میں نے ہندہ کو کہا چچا قابو آ گیا ہے، بھتیجے قابو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے لاش لا دو، تو میں سیدنا حمزہ کو ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے گیا۔ سب سے پہلے ہندہ نے آپ کا سر کاٹا، آنکھیں نکالی، ناک نکالا، ہونٹ کاٹے، زبان کاٹے، کان کاٹے، ایک دھاگے میں پرویا اور گلے میں ہار ڈال کے رقص کیا۔
پھر سر کو کاٹا، بیچ میں سے بھیجا نکالا، اس میں شراب پی کر ڈال کر گھٹا گھٹ پی لی، کہنے لگے بدر کی آگ بجھ گئی۔ پھر کلیجے کو نکالا اور کچا چبا کے نگلنا چاہا لیکن نگل نہ سکی اور باہر تھوک دیا۔ یہ خاتون جس نے سیدنا حمزہ کے ساتھ یہ کیا تھا، 8 ہجری پہ یہ بھی سامنے آئی کھڑی تھی فتح مکہ کے موقع پر۔ آپ تصور کر سکتے ہیں عرش معلیٰ سے بڑا کلیجہ چاہیے ایسے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے۔